حاضرین، یہ جو آپ صبح درس قرآن کے لیے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صبح اس حال میں ہو کہ اس نے ایک قرآن پاک کی آیت کو سیکھ لیا تو اس کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے ایک قرآن پاک کا پورا باب پڑھ کر یاد کر لیا، سمجھ لیا، تو اس کو 1000 نفل پڑھنے کا اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی شان و مرتبہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی قرآن پاک کو شروع کیا تو اس میں ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی تم مجھ سے کوئی چیز مانگو تو اس کا طریقہ ہمیں یہ بتایا کہ سب سے پہلے میری تعریف کرو، میری صفات کا اظہار کرو، اور پھر اپنی بندگی کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر مجھ سے مانگو۔ اور پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے اس کتاب کی شان کو بیان کیا۔ اب میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ وہ پچھلا سبق ہمیں یاد رہے۔ پھر متقین کی صفات کو بیان کیا کہ متقین کون ہیں، کیا وہ عمل کر کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ پھر کفار کا ذکر کیا جو کھلے منکر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد منافقین کے متعلق 13 آیات میں ان کی نشانیاں بیان کر دی کہ یہ جن میں ایسی صفات ہوں وہ منافقین ہیں۔ اور پھر فاسقوں کا ذکر کر دیا جو کھلے دشمن ہیں، جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اللہ کی حدود کو کاٹنے والے ہیں۔ وہ جرم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، اعلانیہ طور پہ شراب نوشی، اس طرح کے پورے جو بھی حرام کام ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی روکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا، جو ہم کر رہے ہیں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ ہیں فاسق۔ تو آج اللہ پاک نے جو ہم پڑھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سادہ الفاظ میں بتائی دیتا ہوں تاکہ ترجمہ میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، وہ زمین میں خون ریزیاں پیدا کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بتایا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا؟ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو زمین پہ آباد کیا تھا، تو جنات نے نا فساد برپا کر دیا، تو ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جیسے ہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو اللہ پاک نے فرشتوں پہ ظاہر فرمایا، پیش کیا۔ فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں تو بتاتا ہے۔ تو وہی نام آدم علیہ السلام پہ پیش کیے۔ اللہ پاک نے پہلے آدم علیہ السلام کو سارے علوم سکھا دیے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب وہ سارے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے واضح کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو مسجود بن ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور ابلیس نے جب انکار کر دیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو
جنت میں بھیج دیا، جنت آپ کا مسکن بنایا، تو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ اے آدم یہ میری جنت ہے، اس کے باغ و بہار لیل و نہار جہاں چاہو جو چاہو کھا سکتے ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ جو درخت ہے نا گندم کا درخت، اس کے قریب نہ جانا، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ لیکن شیطان نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ اصل میں جب آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی ذات کا نظارہ کیا نا تو اللہ کی ذات سے آپ کو عشق ہو گیا، اور شیطان نے یہ ورگلایا کہ اے آدم اگر یہ تم پھل کھا لو گے نا تو تم اللہ کا نظارہ کرتے رہو گے، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اس لالچ میں آ کر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھا لیا تو ایسی آپ نہ بے لباس ہو گئے۔ تو پھر یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ درخت کے پتوں سے نہ اپنے آپ کو وہ ڈانپ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فوراً حکم دے دیا کہ آدم زمین پہ چلے جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین پہ ہے۔ یہ جو سارے واقعات ہیں نا اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں، تو توجہ سے سماعت فرمانا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، نائب، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد، جو فساد بپا کرے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں پیدا کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لک، تیرے لیے۔ قال، تو رب نے کہا انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، الاسماء کلھا، تمام اسماء کے نام، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پہ پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ناموں کا مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، سارا کچھ اللہ پاک نے پہلے سب کچھ سکھا دیا۔ اور پھر انبئونی باسماء ہؤلاء،
تو فرشتوں کو کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، تو تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل انصاف کرنا، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ خلیفہ کو تمام امور کا پتہ ہوگا تو پھر وہ نائب کا کام سر انجام دے گا۔ اصل میں جو فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ پاک ہم میں سے کوئی نائب بنائے گا، تو اس کی طرف اللہ پاک ان کو اشارہ فرما کے یہ سمجھا رہا ہے۔ آگے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا تو فرشتے بولے سبحانک پاکی ہے تجھے، لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ کریم نے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا میں نہیں کہتا تھا، الم اقل لکم میں تم کو نہیں کہتا تھا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین و آسمان کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، اب میں با محاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پہ جو ظاہر کرتے ہو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں میں دل میں یہ تھا کہ چونکہ ہم علم میں عمل میں سب سے اعلیٰ ہیں، ہم صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنائے گا۔ تو اس چیز کو اللہ پاک اس کی طرف اشارہ فرما کے کر رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا تم دلوں میں جو اپنی نیت کر کے بیٹھے ہو میں سارا کچھ جاننے والا ہوں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام، فسجدوا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافر ہو گیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ اب ابلیس کے انکار کی وجہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ تکبر، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو میں ہر لحاظ سے آدم علیہ السلام سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، تو یہ تکبر کرنے کی وجہ سے اس نے انکار کیا، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکبر انسان میں ہمیں اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اس تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابارا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ حالانکہ شیطان جو ہے نا یہ جنات کی قسم میں سے ہے، لیکن اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عالم تھا کہ اس کو اجازت تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جایا کرتا تھا اور فرشتوں کے پاس بھی یہ چلا جایا کرتا تھا، لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فرمایا تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور رہنے کا سامان۔ اب اس کا باب ماورا ترجمہ یہ ہوگا تو ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو سارا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے، تو آگے آخری آیت مبارکہ اس دن کے درس کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ہم اکثر دعا پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معافی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو میں سمجھ گیا کہ جس نام کو یا اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، وہ بہت ہی تیرا کوئی پیارا اور محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اور بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا بھی نہ کرتا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور فرمایا وہ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو آج کا یہ رکوع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ، بلکہ اگلا جو بیان ہے نا زیادہ رکوع میں، وہ بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اتنے پیارے انداز میں انسان کو سمجھایا حکایتوں کی صورت میں۔ ایک تو حکایتیں ہماری دلچسپی کے لیے کہ میرے بندے نا بڑے ذوق و شوق سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور وہی حکایتیں ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ان کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔